جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو کل ہم نے یہ کمپلیٹ کر دیا تھا. جی سر. تو نیڈس میں ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا تھا. نہیں سر، ان کو ڈسکس نہیں کرا. ٹھیک ہے. تو نیڈس وانٹس اینڈ ڈیمانڈس ہم نے بریفلی تو ڈسکس کر دی تھی. نیڈس میں فردر جو ہے وہ کچھ نیڈس ایسی ہوتی ہیں جن کو کہ کسٹمر اسٹیٹ کرتا ہے، ایگزیکٹلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ یعنی کہ وہ نیڈ جس کا کہ وہ برملا اظہار کرتا ہے جس نیڈ کا، اسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹڈ نیڈ. جس کی ایگزامپل ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہے، دا کسٹمر وانٹس این ان ایکسپینسو کار. ٹھیک جی، کسٹمر کو ایک ان ایکسپینسو کار چاہیے، لیکن اس ان ایکسپینسو کار کے پیچھے اس کی ریئل نیڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. وہ ان ایکسپینسو کس معنی میں اس کی ریئل نیڈ بنتی ہے، یعنی کہ وہ ان ایکسپینسو کار جس کی کہ آپریٹنگ کاسٹ کم ہو یا انیشیل پرائز کم ہو. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے کہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ آپ 20 لاکھ والی نہ 20 لاکھ والی گاڑی جو ہے وہ آپ نہ لو، یہ لے لو 10 لاکھ والی، یہ ان ایکسپینسو ہے. لیکن یہ پتہ چلے کہ جی وہ 10 لاکھ والی گاڑی کی مینٹیننس آپریٹنگ کاسٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی، وہ اس کو 20 لاکھ والی سے زیادہ ایکسپینسو پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ریئل نیڈ جو ہے وہ ہمیں ایکسپلور کرنی ہوگی کہ وہ اس کی ریئل نیڈ کیا بنتی ہے. وہ اس کی انیشیل پرائس کو ایز این ایکسپینسو دیکھتا ہے یا آپریٹنگ کاسٹ کو ایز این ان ایکسپینسو دیکھتا ہے. دین کچھ نیڈس جو ہے وہ ان اسٹیٹڈ نیڈس ہوتی ہیں، جیسے کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس. کار کے ڈیلر سے کسٹمر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی ڈیلر مجھے جو میں اس سے کار لوں گا اس میں وہ جی پی ایس سسٹم بھی جو ہے وہ خود سے لگا کے دے دے، یا اس کی ڈاکیومنٹیشن رجسٹریشن وغیرہ خود کرا کے دے دے، یا اس میں ساؤنڈ سسٹم وغیرہ لگاتے. وہ ان اسٹیٹڈ نیڈس جو کہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کسٹمر لیکن اس کو اسٹیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کا تقاضا نہیں کرتا لیکن اس کی نیڈ کے پیچھے جو ہے وہ نیڈ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، جس کو کہ وہ سامنے لے کر نہیں آتا. کلیئر. اچھا جی. سوری، اس میں جیسے کہ گڈ سروس کی ایگزامپل یہاں پر تھی، جی پی ایس سسٹم کی ڈیلائٹ نیڈس میں ایگزامپل ہے، جہاں پر کہ پیشنٹ کسٹمر کو جو کور پروڈکٹ ہے، کور پروڈکٹ کے ساتھ کچھ اور آگمنٹڈ فیچرز جو ہے اس کو مل جائے. ٹھیک ہے. جس میں کہ جی پی ایس سسٹم کی ایگزامپل آ گئی، ساؤنڈ سسٹم کی ایگزامپل اس کار میں آ گئی. انسٹیٹڈ نیڈس میں جب کسٹمر ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا لیکن اس کو اسٹیٹ کلیئرلی نہیں کر پاتا. لیکن فار ایگزامپل اگر ہم کسی سے ڈیل کرنے لگیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ آنےسٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کو آنےسٹ ہونا چاہیے. لیکن جب ہم ڈیل کرتے ہوئے کسی کو منہ پہ نہیں کہتے کہ بھائی پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم ایماندار ہو کہ نہیں ہو، بعد میں کریں گے دوسری بات. ٹھیک ہے. تو یہ وہ نیڈ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنےسٹی نیڈ ہے لیکن اس کو اسٹیٹ نہیں کرتے. انسٹیٹڈ نیڈس میں اس کی ایک ایگزامپل لی جا سکتی ہے. ڈیلائٹ نیڈس میں ایک جو ایکچوئل پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لگ جائیں جو کہ کسٹمر کو جو ہے وہ ڈیلائٹنیس کی طرف لے جائے، اس کو خوش کرتے ہیں. وہ ڈیلائٹ نیڈس میں. دین سیکورڈ نیڈس وہ نیڈس جو کہ سیکورڈ ہیں. جیسے فار ایگزامپل کسٹمر یہ چاہے کہ اس کا جو فرینڈ سرکل ہے، اس کا جو سوشل سرکل ہے، وہ اس پرچیز کے بعد یا اس کی چوائس پر جو ہے اس کی تعریف کرے، اس کو ایز اے سیوی کنزیومر دیکھے یا اس کی چوائس کی جو ہے وہ تعریف کرے. ٹھیک ہے. یا اس کا جو ہے وہ اسٹیٹس انکریز ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ لے کے آیا چیز مارکیٹ سے بڑی اچھی. اس طرح کی چیزیں کچھ ڈسٹریبیوشن ہے نیڈس کی. اچھا، وانٹس اور ڈیمانڈس ہم نے دیکھ لی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کو اب آپ ریڈ کریں، پڑھ سکتے ہیں تمام لوگ.
جی بھائی ریڈ کر لیا. جی خرم ظفر ریڈ کر دیا بھائی. خرم ظفر. سمیہ. سمیہ ریڈ کر دیا. اچھا جی. توبہ خرم. یس سر. جی بیٹا بتائیے کیا کیا سمجھنا ہے. سر جی ٹائپ بالکل. کر کے بتا دوں. ٹائپ کر کے ویسے بتاتے ہیں مطلب ٹائم لگے گا تھوڑا. سر اس میں جو ہے نا وہ ایک پیشنٹ جو ہے نا جی. کے پاس گیا ہے، اس کا جو آلٹرول لیول ہے وہ بڑھا ہوا ہے اور ٹھیک ہے. ایچ ڈی ایل لیول جو ہے نا وہ کم ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا فزیشین اس کو بولتا ہے کہ میں آپ کو میڈیسن دوں گا، مطلب آلٹرول کے لیے میڈیکیشن وہ دوں گا. تو ٹھیک ہے. جو ٹی پی ہے نا وہ بولتا ہے کہ انہوں نے نا یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہے اوکے. آلٹرول کی میڈیکیشن کی، تو وہ لینا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر جو ہے نا ان کو بولتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ جو آپ کو پرسکرائب کریں گے نا میڈیکیشن وہ ایکسپینسو نہیں ہے اور وہ فیملی ہسٹری اور اس کی نیڈ کے حساب سے اس کو میڈیکیشن دینا چاہ رہے ہیں. یہ سمجھ آیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا تھینک یو. جی مزمل سراج آپ بولیں. سر اس میں یہ بول رہا ہے کہ اب یہ کسی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے بولا کہ آپ کا جو کولیسٹرول ہے وہ ایل ڈی ایل زیادہ ہو گیا ہے اور ایچ ڈی ایل کم ہو گیا گڈ کولیسٹرول. ٹھیک تو ہے. اس کو ایک نیڈ ہے میڈیکیشن کی جو اس کا کولیسٹرول کنٹرول کرے. ٹھیک ہے. تو سی سی نے مینشن کیا کہ میں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہے جس کے اندر نیو کولیسٹرول میڈیکیشن ہے، وہ مجھے چاہیے کیونکہ وہ میرا گڈ کولیسٹرول بھی بڑھا رہی ہے اور بیڈ کولیسٹرول کم کر رہی ہے. تو صحیح ہے. فزیشین نے ایکسپلین کیا کہ اس کی کاسٹ زیادہ ہے. تو اس نے کیا کہ کاسٹ میرے لیے میٹر نہیں کرتی، یہ اس نے ڈیمانڈ کر دی کہ ایکسپینس جو ہے وہ میرے لیے ایکسپینس میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو صحیح ہے. جو ہے ڈاکٹر نے جو فزیشین ہے اس نے سی سی کی جو لیب رپورٹ ریویو کی، اس نے یہ سوچا کہ جو پرانی میڈیکیشن ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے جو کمپیئر کریں گے اس سے جو اس نے ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھی ہے، کیونکہ ٹھیک اس ہے. کی فیملی ہسٹری، لیب رپورٹس اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو جی یہ دو لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، طوبہ نے اور مزمل نے. تو آپ سب کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے اس کو یا میں ایکسپلین کروں؟ ضرورت ہے کسی کو؟ ہو گئی اس میں. کلیئر ہو گئی. ٹھیک جی. تو اس میں ہم نے ایگزامپل سمجھ لی کون سی؟ ہاں جی اس کی یہ آ گئی نیڈس. ٹھیک جی. یہ آ گئی اس کی وانٹس اینڈ دین یہ آ گئی اس کی ڈیمانڈ. ٹھیک جی. اور فزیشین کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے دیکھی اصل میں ویلیو. تو ویلیو ہم نے کل ڈسکس کی تھی نا. کل ہم نے ویلیو ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے. ویلیو آپ نے سمجھ لی تھی. اچھا ٹھیک جی. تو یہ ایک سلائڈ میں نے آپ کے ریفرنس کے لیے ڈال رکھی تھی کیونکہ یہاں پر فزیشین چاہ رہا تھا اس کے پیشنٹ کی نیڈ ہے ایسی میڈیکیشن جو کہ اس کے کولیسٹرول نمبرز کو ان لائن کر سکے ود دا نیشنل گائیڈ لائنس. ٹھیک ہے جی. تو نیشنل گائیڈ لائنس میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جی کس طرح ان لائن ہو سکتے ہیں یہ نمبرز، تو اس کی یہ ایک ایگزامپل تھی کہ ایل ڈی ایل جو ہے اس کی گول ویلیوز کیا ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے، اس سے ہم ابھی ہٹ جاتے ہیں ڈائبٹک بھی آتے ہیں. اگر ڈائبٹک ایک پیشنٹ ہے تو اس پہ کتنا اس کے گلوکوز لیول ہونا چاہیے روٹین میں؟
کہاں پہ مینٹین رکھنا چاہیے اس کو. یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی فاسٹنگ ہونی چاہیے لیس دین 100 یا 110، ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. اور رینڈم جو ہے رینڈم پوسٹ پرانڈیل 2 آور میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 160 سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح کی بات ہے نا. لیکن بات یہ آتی ہے کہ کیا تمام جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں جس کی ایج 40 ایئرس ہے، جس کی ایج 80 ایئرس ہے، یا ایسا پیشنٹ جس کو صرف ڈائبٹیز ہے اور دوسرا ایسا پیشنٹ جس کو ڈائبٹک بھی ہے، اس کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بھی ہیں اور اس کو کڈنی کے پرابلمس بھی ہیں، کیا تمام پیشنٹس میں یہی ٹارگٹ رکھنا ہے؟ ایک تو یہ گائیڈ لائنس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جی کیا تمام پیشنٹس میں یہی ٹارگٹ رکھنا ہے، اور اگر ایک پیشنٹ میں فار ایگزامپل ہم نے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھا 110 سے نیچے، ٹھیک جی، اور ایک پیشنٹ جس کو کہ کنٹرول کر کے رکھا 140 سے نیچے، تو ان دو پیشنٹ میں 10 سال کے بعد کیا ڈفرینس آتا ہے؟ کیا ان کی کوالٹی آف لائف میں ڈفرینس آتا ہے؟ کیا کنسیکوینسز آتی ہیں؟ کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیونکہ جب ہم یہ اوبٹین کریں گے، یہ والا گول اوبٹین کریں گے ایک 40 ایئرس کے پیشنٹ میں ورسز 190 ایئر اولڈ پیشنٹ میں، تو کتنی میڈیکیشنز جو ہے بڑھانی پڑے گی. کیا یہ گول حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ میڈیسنس کی بھرمار کر دی جائے، اس کو 3 سے 4 جو ہے وہ اورل اینٹی ڈائبٹک ایجنٹس دیے جائیں، پھر ایک جو ہے انسولین دی جائے، پھر ایک جو ہے وہ لیوا گلوٹائڈ دی جائے، کتنی قسم کی چیزیں لگا کے جو ہے اس کا یہ گول حاصل کیا جائے، لیکن اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ کیا آئے گا؟ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں گائیڈ لائنس میں. تو یہ ایک ہم نے گائیڈ لائن کولیسٹرول کے ڈیٹا کے حساب سے ڈال رکھی ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 3 ڈفرینٹ ٹائمس کے گولس مل رہے ہیں، 70 ملی گرام، 100 ملی گرام اینڈ 130 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے 3 ڈفرینٹ قسم کے پیشنٹس میں. تینوں ایل ڈی ایل کی ویلیوز ہیں، لیکن ڈفرینٹ قسم کے پیشنٹس ہیں، ڈفرینٹ قسم کے رسک فیکٹرز کے ساتھ ہیں. ان رسک فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کے گول سیٹ کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ان 2 کیسز کو جہاں پر کہ پیشنٹ جو ہائی رسک ہے ہارٹ ڈیزیز کا، جہاں پہ کہ 70 سے نیچے رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کارڈیو ویسکولر کے علاوہ جو ہائی رسک پیشنٹس ہیں وہاں پہ 100 رکھنی ہے، اور ان کے علاوہ جو بھی پیشنٹس ہیں وہاں 130 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے اوکے. تو اگر یہ پیشنٹ اس کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کو زبردستی اتنی زیادہ میڈیکیشنز دے کے اور ہائی ڈوز دے کے اس ٹارگٹ پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ٹوٹل کولیسٹرول کس طرح کے پیشنٹ میں کتنی ہونی چاہیے، اور ایچ ٹی ایل ہمیشہ 45 سے جتنی زیادہ اوپر ہوگی اتنی ہی اچھی سمجھی جائے گی. تو اس کے یہ ویسے آپ کو یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف اس کو یہاں سے ایک ریفرنس بنانے کے لیے ایڈ کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کی فارماسیوٹیکل نیڈس اینڈ وانٹس کی آئیڈیا آپ کو کلیئر ہو گیا یہاں سے. اچھا جی، اب آتے ہیں جی ٹارگٹ مارکیٹس. ٹارگٹ مارکیٹس وہ مارکیٹس ہیں، مارکیٹنگ اور مارکیٹ میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ مارکیٹنگ اور مارکیٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی. سر مارکیٹ جو ہے وہ کلیکشن آف بائرس ہیں، اور مارکیٹنگ جو ہے جس کے اندر ہم اشتہار لگاتے ہیں کہ یہ چیز ہم بیچ رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو. سر مارکیٹنگ جو ہے وہ پورا پروسیجر ہوتا ہے جس میں سب چیزیں انوالو ہوتی ہیں، مارکیٹ سے لے کر پھر وہ بائنگ، اور پھر سامنے والا جو ہے وہ خرید بھی رہا ہے اور ایک بندہ بیچ بھی، مطلب دونوں لوگ انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ وہ پلیس ہے جہاں پر کہ چیز سیل کی جائے، پروڈکٹ یا سروس جو ہے وہ سیل کی جائے. اور یہ مارکیٹ جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور ورچوئل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ پلیس جہاں پر کہ پروڈکٹ سیل ہوگی. ٹھیک ہے. آج کے دور میں یہ مارکیٹس جو ہے ورچوئل بھی ہو گئی ہیں، جیسے کہ آن لائن مارکیٹس ہیں. ادروائز جو جغرافیکلی فزیکل ایریاز ہیں وہ ہماری ہوتی ہیں مارکیٹس. ٹھیک ہے.
تو ٹارگٹ مارکیٹس میں مارکیٹنگ کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں ڈیموگرافکس، سائیکوگرافکس اینڈ بیہیویئرل ڈفرینسز. مارکیٹنگ کے پروسیس کے تھرو وہ کون سی مارکیٹ ہوگی جس کو کہ ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے، اس ٹارگیٹڈ مارکیٹ کے ڈیموگرافکس کیا ہیں، سائیکوگرافکس کیا ہیں، لوگوں کا پرچیزنگ پاور کیسا ہے، پرچیزنگ پیٹرن کیسا ہے، جب وہ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو ان کے لیے کون سی چیز زیادہ ویلیو کریٹ کرتی ہے، وہ کوالٹی ہے، وہ سروسز ہے، یا وہ پرائز ہے، یا وہ برانڈنگ ہے، کوئی اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ اس ٹارگیٹڈ مارکیٹ میں ہمیں سب سے بیسٹ پرفارمنس دینے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ چیزوں کو پلان کر کے چلیں. رائٹ جی. تو یہ ٹارگیٹ مارکیٹ ہماری جغرافیکل بھی ہو سکتی ہے اور نان جغرافیکل بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں جغرافیکل مارکیٹس میں کہ جی پاکستان ہماری ایک جغرافیکل مارکیٹ ہو سکتی ہے، بنگلہ دیش ایک جغرافیکل مارکیٹ ہے، ایشیا اٹ سیلف ایز اے ہول جو ہے وہ ہماری جغرافیکل مارکیٹ ہے. اچھا، پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں سائیکوگرافکس یا پرچیزنگ پیٹرن جو ہے وہ ایک پوش علاقوں کی جو مارکیٹس ہیں ان کے ڈفرینٹ ہے. ایک جو پڑھے لکھے لٹریٹ ایجوکیٹڈ جو کسٹمرس ہیں یا پیشنٹس ہیں ان کی سائیکوگرافکس ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لیبر کلاس یا مڈل کلاس کے لوگوں سے. ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی اور اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں ہم تھرو مارکیٹنگ. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کون سا وہ سیگمنٹ ہے جو کہ گریٹسٹ اپارچونیٹیز کو پریزنٹ کرتا ہے. صحیح جی. سیگمنٹ تو کلیئر ہے آپ کو، ہم نے لاسٹ جو ہے وہ اس میں اسٹڈی کیا تھا. تو نان جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ایک بزنس کی پوری مارکیٹ ہے. اس بزنس میں ٹیکسٹائل بھی ہے، اس میں جو ہے وہ بینکنگ بھی ہے، اس میں فارماسیوٹیکلس بھی ہے، اس میں ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہے. ٹھیک جی. اس میں ریٹیل کے سیٹس بھی ہیں. ہم نے کس سیگمنٹ پہ جانا ہوگا؟ اگر ہم اوور آل مارکیٹ کو ایک مارکیٹ کریں تو اس میں سے پھر ہیلتھ کیئر مارکیٹ کا ایک سیگمنٹ نکل کے آئے گا. اس ہیلتھ کیئر مارکیٹ کو فردر ہم سیگمنٹ کریں تو ہیلتھ کیئر مارکیٹ میں ڈائگنوسٹکس ہیں. اچھا جی. ڈائگنوسٹکس ہیں اور کیا ہے، میڈیکل ڈیوائسز ہیں اور میڈیکیشنس ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاسپٹل ایکوپمنٹس ہیں. اس طرح کی چیزوں میں ہم اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم تھیراپیوٹکس میں جائیں گے. ڈائگنوسٹکس میں زیادہ پوٹینشیل چل رہا ہے آج کل، اس میں زیادہ اپارچونیٹیز ہیں، اس میں زیادہ بزنس پروفٹ ہے. ہاسپٹل ایکوپمنٹس پہ زیادہ ہے، مشینریز پہ زیادہ ہے، یا تھیراپیوٹکس میں زیادہ ہے. ہم نے مارکیٹنگ کے تھرو ٹارگیٹ کر لی مارکیٹ کی جی ہم تھیراپیوٹکس میں جائیں گے. تھیراپیوٹکس میں کیوں جائیں گے؟ کیا سارا تھیراپیوٹکس ہم کور کریں گے؟ اینالجیسکس میں بھی جائیں گے تو کینسر میں بھی جائیں گے تو ڈائبٹیز میں بھی جائیں گے، اینٹی بایوٹکس میں بھی جائیں گے. اس میں فردر دیکھیں گے کہ جی کون سا کس میں ہم جو ہے وہ زیادہ اپارچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، کس سیگمنٹ میں زیادہ نیڈس اینڈ وانٹس ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ انفلفلڈ ہے یا جس میں ابھی تک گیپس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہم تھرو یوز آف مارکیٹنگ پروسیس. ٹھیک ہے جی. کہ کون سے سیگمنٹ میں ہمیں جانا چاہیے. فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ جی ہم تھیراپیوٹکس میں جائیں گے. تھیراپیوٹکس میں ہم اینٹی بیکٹیریل میں جائیں گے. اینٹی بایوٹکس میں ہم اینٹی بایوٹکس کیا جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ اینٹی بایوٹکس میں جائیں گے. یورینری ٹریٹ انفیکشن سے اینٹی بایوٹکس میں جائیں گے. یا اگر ڈوزش فارم وائز ڈیوائڈ کریں تو کیا ہم اورل میں جائیں گے؟ اورل میں زیادہ اپارچونیٹیز ہیں یا انجیکٹیبلس میں زیادہ اپارچونیٹیز ہیں؟ یا جنریشن وائز ڈیوائڈ کریں گے، کر سکتے ہیں کہ کون سی جنریشن میں زیادہ اینٹی بایوٹکس کی، کون سی جنریشن میں زیادہ جو ہے وہ اپارچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. دین پوزیشننگ پہ ہم نے مارکیٹ ٹارگیٹ کر لی. مارکیٹ ٹارگیٹ کرنے کے بعد اس مارکیٹ کا سیگمنٹ جو ہے اس کو ٹارگیٹ کر لیا کہ جس سیگمنٹ میں سب سے زیادہ اپارچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اس سیگمنٹ میں پھر ہم جو اس سیگمنٹ میں کسٹمر موجود ہے اس کے مائنڈ میں ہمارا جو کی بینیفٹ ہماری پروڈکٹ کا ہم نے پلیس کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوزیشننگ. ٹھیک ہے جی. فارماسیوٹیکل پوائنٹ آف ویو سے
وہ ایفیکیسی ہو سکتی ہے، وہ ٹولریبلٹی ہو سکتا ہے، وہ پرائز ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ کنوینئنس ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ہاف لائف بھی آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں جو فارماسیوٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آ جاتی ہیں، جس کو کہ ہم ایز اے کی بینیفٹ، کہ وہ کی بینیفٹ ہمارا کمپیٹ کرے کمپیٹیٹر کی مارکیٹ سے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جی. اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے، یہ ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کیا ہے. جی بھائی ماہین خان. جی سر. چلیں گے، آپ کو گلا صاف کرنے کا موقع تو ملا یا نہیں؟ سوری سر. نہیں، اس میں سوری کرنے کی کیا بات ہے بھائی، تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. جب نیند سے ہر کوئی اٹھتا ہے تو نہیں، تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی چیزیں کلیئر، اور آگے چلتے ہیں. اچھا جی. دین مارکیٹنگ چینلس میں ہمارے پاس کمیونیکیشن چینلس ہیں، ڈسٹریبیوشن چینلس ہیں، اور سروس چینلس ہیں. کمیونیکیشن چینلس ہم ایز اے فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ چینلس کے سبجیکٹ میں جو ہے ہم تھوڑا ڈیپ جا کے اسٹڈی کریں گے. یہاں پر ہم اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ تمام چینلز جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں ہمارے ٹارگیٹ بائرس تک ہمارا میسج کو پہنچانے کے لیے. اچھا جی. آمنہ موجود ہے اس کلاس میں؟ آمنہ یہاں پہ نہیں ہے؟ آمنہ اچھا، آپ تو ایوننگ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک سر. اچھا جی. آپ دیکھیں مارکیٹنگ کے پروسیس کے تھرو ہم نے ٹارگیٹ مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کی، اس میں ہم نے اپورچونیٹیز آئیڈینٹیفائی کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کون سے نیڈس ہیں، کون سی وانٹس ہیں، اس کے اگینسٹ ہم نے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ کریٹ کی یا اس کی ویلیو کریٹ کی. اب اس کی ویلیو کریٹ کرنے کے بعد یا پروڈکٹ کریٹ کرنے کے بعد ہمیں ٹارگیٹ بائرس کو بتانا ہے کہ جی ہم نے آپ کے لیے پروڈکٹ بنائی ہے، یا ہماری یہ پروڈکٹ آپ کے لیے اس طرح سے بینیفیشل ہے. اگر ان تک یہ انفارمیشن ہی نہیں پہنچے گی تو اوبیسلی بزنس تو پروسیس چلے جائے گی. ٹھیک ہے. جس ٹارگیٹڈ بائر کے لیے یا کسٹمر کے لیے جو ویلیو ہم نے کریٹ کی ہے، جو پروڈکٹ ہم نے بنائی ہے، اگر اس کی نالج میں ہی وہ بات نہیں پہنچے گی تو ایکسچینج ہو ہی نہیں سکے گا، ڈیل ہو ہی نہیں سکے گی. ایک جو پوٹینشیل ایکسچینج ہے وہ ہو نہیں سکے گا. اس لیے کمیونیکیشنس ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تاکہ ہم ڈیلیور کر سکیں، اور ان ٹارگیٹ بائرس کی کیا فیڈ بیک ہے، کیا ان کی نیڈس فلفل ہو گئی ہیں ہماری پروڈکٹ سے، یا مزید وہ کیا چاہتے ہیں، مزید کیا نیڈس ہیں ان کی، وہ میسیجز ریسیو کرنے کے لیے ہم چینلس یوٹیلائز کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن چینلس. ٹھیک ہے جی. یہ کمیونیکیشن چینلس ہمارے پاس پیڈ بھی ہوتے ہیں، آن بھی ہوتے ہیں، اور ارنڈ میڈیا بھی ہوتے ہیں. پیڈ کمیونیکیشنس وہ چینلس ہیں جس میں کہ ہم اس چینل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے پے کرتے ہیں. فار ایگزامپل پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا. ٹھیک ہے، جس میں کہ ہم کمرشل یا ایڈورٹائزمنٹ دے کے، اور یا اگر ایک پبلک بینیفٹ کی، مفاد عامہ کی بھی اگر کوئی انفارمیشن ہے تو اس کو چلوا کر اور اس کے اگینسٹ اس چینل کو جو ہے وہ چارجز پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دین آن میڈیا کیا ہے بھائی؟ تو زیادہ خیال کرے اس جو ہمارا اپنا ہو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے کوئی ہمارا کوئی چینل ہو گیا، یا کوئی پیج ہو گیا، یا کوئی ایسا اکاؤنٹ ہو گیا جس سے ہم مارکیٹنگ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ چینل جو کہ آپ نے خود سے جو ہے وہ کریٹ کیا ہو، آپ کا اپنا ہو، یا اس پر آپ کو کوئی پرٹیکولر چارجز جو ہے وہ پے نہ کرنا پڑتے ہوں. فار ایگزامپل جیسے ہمارا مارکیٹنگ کا چینل ہے، مارکیٹنگ کے کورس کے لیے جو ہم نے یوٹیوب پہ چینل بنایا ہوا ہے،
اس پہ ہمارے پاس جتنے اسٹوڈنٹس یا دوسرے لوگ جو سبسکرائب ہے، یہ چینل ہمارا اپنا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پہ کوئی 2 سے 3 منٹ کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ڈال دیں گے تو یہ ایز اے آن میڈیا جو ہے وہ یوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وجہ یہ کہ آپ تک اگر میں نے کوئی انفارمیشن پہنچانی ہو ساری کلاس تک، اور اس کے لیے میں کوئی پیڈ چینل یوز کروں، یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو ایز اے آن میڈیا جو ہے وہ یوز کر دیا گیا. ٹھیک جی. تو یہ تو ہوگی چھوٹی سی ایگزامپل. لیکن اگر کوئی سیلیبریٹی ہے یا کوئی بڑی پرسنالٹی ہے جس کے ملینس فالوورس ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، وہ کسی پرٹیکولر سبجیکٹ یا ٹاپک کو جو ہے وہ کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، تو اس کے پاس وہ چینل آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اسی چینل کو اگر وہ یوز کر لے مارکیٹنگ کے لیے تو وہ اس کا وہ آن کمیونیکیشن چینل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. دین ارنڈ میڈیا. جویریہ نیاز. یس سر. جی بیٹا، ارنڈ میڈیا سے کوئی بات آتی ہے ذہن میں؟ سر ارن میڈیا مجھے ریلیٹڈ ٹو اپنا وہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ٹائپ کا ہی کچھ لگ رہا ہے. ارن میڈیا کا ایگزیکٹلی مطلب مجھے پتا نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک، کوئی بات نہیں، ہم بتا دیں گے آپ کو. اور کوئی زیادہ خیال کرنا چاہے گا اس پہ؟ نبیل حسن. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نبیل حسن، کل کہاں تھے آپ بھائی؟ میں نے کل بھی آپ کو بڑی آوازیں دی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے. نہیں سر، کلاس میں تھا. اچھا جی سر. چلیں. تو ارنڈ میڈیا سے آتی ہے کوئی بات ذہن میں آپ کے؟ سر نہیں سر. چلیں ٹھیک ہے. کل جب ہم نے کوئی بات کی تھی ویزیبل اور انویزیبل مارکیٹنگ کی، تو اس کے جواب میں کسی نے جو ایک ایگزامپل بتائی تھی وہ ایکچولی یہاں پر زیادہ فٹ ہوتی ہے ارنڈ میڈیا میں. یعنی کہ ایسا میڈیا جو کہ آپ فار ایگزامپل آپ نے میری ایک پروڈکٹ جو ہے وہ یوٹیلائز کی، ٹھیک ہے نا، آپ نے یوٹیلائز کیا، آپ اس سے کنوینس ہو گئے، آپ بہت اس سے سیٹسفائڈ ہو گئے. اب جب آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کسی اور کسٹمر کو آپ کنوینس کرتے ہیں کہ جی اس پروڈکٹ کو آپ یوٹیلائز کریں اپنی اس نیڈ کو میٹ کرنے کے لیے، وہ ہے ارنڈ میڈیا. بڑے اسکیل پر اگر ہم چلے جائیں، اگر کسی ٹی وی پروگرام میں، کسی ٹاک شو میں کوئی آپ کی پروڈکٹ کی تعریف کرتے، آپ کی سروس کی تعریف کرتے، یا کنونس کرے اپنے ٹارگیٹڈ آڈینس کو اس پروڈکٹ کی یوٹیلائز کرنے کے لیے، تو وہ ہے ارنڈ میڈیا. یعنی کہ جو ہم اپنی ریپوٹیشن سے، اپنی کوالٹی آف سروسز سے جو چینلز ارن کر لیتے ہیں، ہم ان کو کوئی پے نہیں کرتے، نہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے یہ کرو. صحیح ہے نا. لیکن وہ خود سے، چونکہ وہ خود اس پروڈکٹ کے جو ہے وہ لویل کسٹمرس ہوتے ہیں، تو وہ اس کو آگے بھی اس کی مارکیٹنگ کر دیتے ہیں. وہ کہلاتے ہیں ارنڈ میڈیا. فار ایگزامپل اگر ایک صحافی جو ہے وہ کسی پولیٹیشین کے لیے بغیر لفافہ لیے اگر اچھا آرٹیکل لکھ لیتا ہے تو وہ اس کا ارنڈ میڈیا ہو گیا نا. بغیر کوئی چارجز لیے اور بغیر کوئی لفافہ لیے اگر ایک اچھا سا آرٹیکل کسی پولیٹیشین کے لیے لکھ دے، اپوزیشن کے لیے لکھ دے یا گورنمنٹ کے لیے لکھ دے، تو وہ اس کا ارنڈ میڈیا ہو جائے گا. صحیح ہے. اوکے جی. دین آئیے جی ڈسٹریبیوشن چینلز. ہر وہ جگہ جہاں پر کہ ہماری پروڈکٹ یا سروس ڈسپلے پہ لگی ہو، سیل پہ ہو، یا ڈیلیور کی جائے وہ فزیکل پروڈکٹ یا سروس ٹو دا بائر اور یوزر. ہماری پروڈکٹ یا سروس ڈسپلے پہ ہو، سیل پہ ہو، یا ڈیلیور کی جائے، اس جگہ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہمارے بائر یا یوزر تک، وہ ہمارا کہلاتا ہے ڈسٹریبیوشن چینلز. جس چینل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہماری فزیکل پروڈکٹ یا سروس جو ہے وہ بائر یا کنزیومر تک پہنچے گی، وہ کہلاتا ہے ڈسٹریبیوشن چینل. فار ایگزامپل گل احمد کے جو آؤٹ لیٹس ہے وہ ڈسپلے پہ جو پروڈکٹس وہ ڈسٹریبیوشن چینل سے، وہیں سے چیزیں سیل بھی ہو رہی ہیں تو بھی وہ ڈسٹریبیوشن چینل سے، وہیں سے ڈیلیور کی جا رہی ہے وہ ڈسٹریبیوشن چینل سے.
ٹھیک ہے جی. دین وی ہیو سروس چینل. سروس چینلس جہاں پر کہ آپ کے جو پوٹینشیل بائر ہے اور آپ ہیں، آپ کے بیچ میں ایک ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرایا جائے یا کیری آؤٹ کرایا جائے، وہ ہے سروس چینلس. ٹھیک ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے جی ہمارے پاس. لیٹ سے کہ میں آپ کا کسٹمر ہوں، آپ جو ہے وہ بزنس مین ہے، آپ کی شاپ پہ کہیں عبداللہ ہارون پہ، میں پاکستان کے کسی دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے جو آن لائن آپ سے شاپنگ کرنی ہے اس کو کنیکٹ کر رہا ہے مجھے اور آپ کو دراز ڈاٹ پی کے. ٹھیک ہے جی. تو وہ پلیٹ فارم ایز اے سروس چینل جو ہے وہ ہماری ٹرانزیکشن کو کیری آؤٹ کروا رہا ہے. ہم ڈائریکٹلی اس پہ کنیکٹ نہیں ہو رہے، لیکن وہ چینل ہمیں سروس پرووائڈ کر رہا ہے کنیکٹ ہونے کی. وہ کہلاتے ہیں سروس چینلس. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی کوئی سوال تو نہیں ہے بھائی؟ اچھا جی. دین آتے ہیں ہم سیٹسفائڈ کسٹمر پہ. سیٹسفیکشن یا سیٹسفائڈ کسٹمر میں وہ پرسن سیٹسفائڈ کسٹمر ہوتا ہے جو اس نے پرسیو کیے ہوں بینیفٹس اور ان کے نتیجے میں جو چیز اس کو ملی ہو، اس کا جو آپس کا ریلیشن ہے، وہ ریلیشن شپ میں کتنا کم گیپ آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیٹسفائڈ کسٹمر. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک موبائل ڈیوائس جو ہے وہ پرچیز کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں ہمارے ذہن میں کچھ پرسیو اس کے بینیفٹس ہیں. اس پرسیوڈ بینیفٹس یا ایکسپیکٹیشنس کے اگینسٹ میں اس کی ایک ایکچوئل پرفارمنس آئے گی. تو جو ہم نے اس پروڈکٹ سے ایکسپیکٹ کیا اور جیسا اس پروڈکٹ نے پرفارم کیا، اس کے درمیان جتنا گیپ کم ہوگا اتنی ہی سیٹسفیکشن ہائر ہوگی. یعنی کہ ان دو چیزوں کے درمیان اگر گیپ نہیں ہوگا تو وہ کسٹمر ہمارا کہلائے گا سیٹسفائڈ کسٹمر یا سیٹسفیکشن. ٹھیک جی. دین فائنلی کمپٹیشن میں ہر وہ چیز، ہر وہ ایکٹیویٹی یا ہر وہ فزیکل پروڈکٹ اور سروس، وہ تمام چیزیں، وہ تمام آفرنگس جو کہ ہماری نہیں بلکہ ہمارے رائیول کی ہیں، ہمارے کمپٹیٹر کی ہیں، جس سے کہ ہمارا مارکیٹ میں مقابلہ ہے، ان کی آفرنگس کو ہمارا کسٹمر ہماری پروڈکٹ کا بائر جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتا ہو ہماری پروڈکٹ کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر، اور اس کو ہم کہتے ہیں کمپٹیشن. ٹھیک جی. فار ایگزامپل ہماری یہ ایک پروڈکٹ ہے. ٹھیک جی. یہ ہماری پروڈکٹ ہے. رائٹ جی. اب اس پروڈکٹ کے لیے جتنی بھی چیزیں ایز اے سبسٹیٹیوٹ ایگزسٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں، جن کو کسٹمر کہے کہ جی میں یہ چیز نہیں خریدوں گا، میں یہ اس کے بجائے میں یہ پرچیز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اس کے بجائے میں جو ہے وہ کوئی بھی اور چیز پرچیز کر دیتا ہوں. جو سبسٹیٹیوٹ ہوگا ہماری اس پروڈکٹ کا، جس کو کہ کسٹمر کنسیڈر کرے گا ایز اے سبسٹیٹیوٹ کہ جی میں اس کے بجائے، ہماری اس پروڈکٹ کے بجائے یہ والی پروڈکٹ جو پرچیز کرتا ہوں، یہ ہمارا کمپٹیشن. چاہے وہ پروڈکٹ ہو، سروس ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جو کہ ہماری نہیں بلکہ رائیولس کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کمپٹیشن ہمارا آلموسٹ کمپٹیشن کی جو ٹرم ہے یہ یوٹیلائز ہوتی رہے گی تھرو آؤٹ سیمسٹر. ہم اس کو یوز کرتے رہیں گے. یہ کلیئر ہے یہ ٹرم کمپٹیشن کی. جی 1 منٹ سے کم ہے ہمارے پاس. نیکسٹ سیشن ہم فوراً سے اسٹارٹ کر دیں گے. کمپٹیشن کا بتائیے جی. کمپٹیشن کلیئر ہو گیا؟ کون بتائے گا؟ سیدہ حفصہ ندیم.